بہت بڑی بات ہے. میں دوبارہ دہرا دوں یہ جملہ جس کو آپ نے اچھی طرح نوٹ کر لینا ہے، سمجھ لینا ہے. نجات کا مسئلہ اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے جتنا وہ آپ کے لیے اہم ہو جاتا ہے. اب میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تھوڑی سی. نجات بھلا کسے کہتے ہیں؟ نجات کا مطلب ہے کہ آدمی اللہ کے پاس جائے تو بچ جائے، چھوٹ جائے. چھوٹ جانا، بچ جانا، جان بچ جانا آدمی کی عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضی سے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. دیکھو جو بندہ کھچا کے، زور لگا کے، گھسٹ کر کسی طرح دوزخ جانے سے بچ گیا. فمن زحزح عن النار، اور کھینچ تھوڑا سا اپنے آپ کو، تھوڑا اور بچا لے، تھوڑا اور خیال کر لے. اچھا گزر گیا جی، گزر گیا دوزخ، نہیں جی بچ کے. یہ ایک وقت ہوگا بھائیو، یہ ایک لمحہ ہوگا، بس تصور کرنے کا ہے کہ جس دن آپ کو پتہ چلے بچت ہوگی. نہیں تو اللہ کے ہاں تیری نجات ہو گئی، تو نے انشاءاللہ دوزخ میں نہیں جانا، تو نے پکڑا ہوا ہے، پکڑا نہیں جانا، تیری بچت ہو گئی. اتنی بڑی چیز ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نجات. ٹھیک ہے، نجات کا مطلب جان بچ جانا. نجات کا مطلب آدمی صحیح سالم گزر گیا، پار لگ گیا. نجات کا عام طور پر ہم ترجمہ پار لگنا بھی کہتے ہیں کہ جی پار لگ گیا. تو یہ جو نجات ہے یہ ظاہر ہے کہ آدمی کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے. اچھا دیکھو، جتنی یہ آپ کے لیے پریشانی بن جائے گی اتنا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جتنا یہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے یار مولوی لگے ہوئے ہیں، تھوڑی بہت ہم بھی کر لیتے ہیں جتنا ہم سے ہوتا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے پتہ نہیں میرا بننا کیا ہے. یہ جو پریشانی ہے کہ پتہ نہیں میرا بننا کیا ہے، یہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بات کہلوائی گئی ہے، بہت بڑی بات ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. دیکھو میں کوئی نرارا رسول تو آیا نہیں ہوں. ما كنت بدعا من الرسل، رسول پہلے بھی آتے رہے، جیسے پہلے رسول تھے ویسا ہی میں رسول ہوں. کوئی ایسا نرالا بالکل انوکھا تو ہے نہیں، جیسے پہلے تھے ویسے میں آ گیا ہوں تمہارے پاس. اچھا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ عام طور پر وہ ہوتا ہے نا کہ وہ بندہ رسول ہے، پتہ نہیں وہ کیا چیز. نہیں تمہاری جیسا انسان ہوں. ما كنت بدعا من الرسل وما ادری، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، ما يفعل بی، میرا کیا بننا ہے. لا الہ الا اللہ. کون ہے بھلا؟ کس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو ان کو بتا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اللہ کتنا بڑا ہے، لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی عدالت کتنی بڑی ہے، خدا کا دربار لگنا کتنا عظیم واقعہ ہے. تھر تھر کانپیں گے وہاں پہ رسول. لا الہ الا اللہ، رسول اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، وہاں ان کی رب اتنا بڑا ہے نا، اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے. وما قدر اللہ حق قدری، سورہ زمر کی آیت. انہوں نے اندازہ ہی نہیں لگایا اللہ کتنا بڑا ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اس کی جو صحیح قدر ہے، اس کی جو صحیح پہچان ہے، اس کی شان کا اندازہ ہے، یہ کیا جانے، یہ کر ہی نہیں سکتے. والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، حال یہ ہوگا کہ پوری زمین قبضته، اس کی مٹھی ہوگی، اس کی مٹھی میں پوری زمین ہوگی. والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، قیامت کے روز. والسماوات مطویات، اور سارے آسمان لپیٹ کر، مطویات بیمینہ، لپٹ کر اس کے دانے ہاتھ میں آ رہے ہیں. والسماوات مطویات، سبحانہ
پاک ہے، وتعالی بہت اونچا بلند ہے، عما یشرکون ان چھوٹی چھوٹی ہستیوں سے جن کو یہ خدا جیسا مان لیتے ہیں ظالم بدکار۔ اور حدیث میں آتا ہے اسی آیت کے تحت، یہی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور پھر کہنے لگے کہ اللہ رب العزت آسمانوں کو ایک ہاتھ میں تھام لے گا، زمین کو ایک ہاتھ میں تھام لے گا، پھر ان کو ہلائے گا، لرزائے گا، پھر کہے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے دنیا کے بدماش، کہاں ہے دنیا کے جبار، کہاں ہے دنیا کے متکبر چودھری وڈیرے جو تکبر کرتے تھے، کہاں ہے وہ زمین میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرز رہے تھے۔ یہ ہے اللہ کو جتنا کسی نے پہچانا ہے، سب سے زیادہ کس نے پہچانا ہے اللہ کو؟ انبیاء نے، اور انبیاء میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کون ہے۔ تو صحابی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث سنا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں لرز رہے تھے خود، اور ہمیں یوں لگا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے نہ آ گئے۔ یہ ہے اللہ، تو بھی اللہ اتنا بڑا ہے تو کہا کہ قل ما كنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی نرالا نبی تو ہوں نہیں، جیسے پہلے تھے ویسا ہوں۔ وما ادری ما يفعل بی، خود مجھے پتہ نہیں ہے میرا کیا بننا ہے، ولا بکم، اور تمہارا کیا بننا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بچنے کے لیے وہ جو میری طرف وحی ہوتا ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں اور میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ تو بھائیو یہ اس کا نام ہے نجات۔ تو نجات کا مطلب ہے کہ اللہ کا دربار، اللہ کے ہاں جا کر ایک حاضری، پوری زندگی کا صفحہ کھل گیا، کتاب کھول دی گئی، اعمال سامنے رکھ دیے گئے، اور انسان پر ہزاروں رنگ آ رہے ہیں، پتہ نہیں یہاں سے ہلنا کیسے، اور جب یہاں سے جانا ہے تو پتہ نہیں کدھر جانا ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ تو اچھا جی آدمی کو کہا کہ جا تو پار لگ گیا، تو تیری نجات ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نجات ہے بھائیو، یہ جو پار لگنا ہے، وہ جو خوشی کی بات ہے کہ جا تو چھوٹ گیا، تو کہتے ہیں کہ یہ جس کی پریشانی ہو گئی اس کا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب بات ہے یہ، جس کو یہ پریشانی لگ گئی وہ پار لگ گیا۔ جتنی زیادہ پریشانی اتنی زیادہ نجات کا امکان اتنا زیادہ، جتنی زیادہ پریشانی۔ اچھا جتنی کم پریشانی کو یار ٹھیک ہے، ہو گیا، نہ ہوا تو نہ ہوا، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو نجات کی بہت پریشانی نہیں، اس کو نجات کی بہت زیادہ فکر نہیں۔ اچھا جس کو نجات کی بہت فکر نہ ہوئی، جس کو نجات کی بہت پریشانی نہ ہوئی، وہ پھنس گیا۔ تو اس وجہ سے ہم نے وہ جملہ بولا کہ نجات کا مسئلہ اتنا ہی آسان ہے جتنا زیادہ تمہارے لیے یہ اہم ہو جائے، جتنا زیادہ یہ تمہیں پریشان کرنے لگ جائے۔ یہ قرآن مجید میں دو مقامات آتے ہیں، ایک اسی سورۃ الزمر میں جس کی آیت ابھی ہم نے پڑھی، اور پھر اسی سے متعلقہ ایک آیت جو ہے وہ سورۃ مائدہ میں، ان الذین کفروا ولو ان للذین کفروا، اگر کافروں کے پاس کبھی ہو جائے، ان للذین کفروا ان لهم ما فی الارض جميعا، جو کچھ آسمان زمین میں ہے، جتنی زمین، جتنی جائیداد سبھی کی، جتنی دولت، جتنا سونا چاندی، کتنے بڑے بینک ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ انشورنس کمپنیوں کے پلازے سب سے اونچے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کسی شہر میں چلے جائیں جو سب سے اونچی بلڈنگیں ہوں گی یا وہ انشورنس کمپنیوں کی ہوں گی یا وہ بینکوں کی ہوگی، بدماش یہ انہوں نے ساری یہ دولت جو ہے ایک کافر کے پاس آ جائے، ولو ان للذین کفروا ما فی الارض جميعا، ساری آ جائے، لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ، ساری دولت دے کر وہ اپنی جان بچانے کے لیے پوری طرح تیار ہو، پوری دولت روئے زمین کی۔ یہ سورہ زمر کی ہے، اور سورۃ المائدہ میں آتا ہے ان الذین کفروا، یہ جنہوں نے کفر کر لیا ہے، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت آ جائے اور اتنی اور بھی آ جائے، ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، کہ یہ ساری دولت دے کر ایک اپنی جان چھڑوا لیں قیامت کے دن، اس کو فدیہ کہا جاتا ہے، تاوان۔
یہ تاوان دے کر چھوٹ جائیں یوم ما تقبل منہم، ان سے اللہ قبول کرنے والا نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہی ہے دردناک۔ تو یہ جو ہے بھائیو دیکھیں یہ ہے بات کہ اتنا بڑا جو ہے یہ مسئلہ ہو گیا، اور اسی کے حوالے سے حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز دوزخی کو، کافر کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو پھر اللہ اس سے پوچھے گا بتا دوزخ کیسی لگی، لا الہ الا اللہ، دوزخ کیسی لگی؟ وہ چیخے گا کہ خدایا بہت تکلیف ہو رہی، بہت بڑا عذاب ہے تیرا۔ تو اللہ کہے گا کیا خیال ہے اگر تیرے پاس پوری دنیا کی دولت ہو، آج چاہے گا کہ اس دوزخ سے تو نکل آئے؟ پوری دنیا کہتا ہاں اللہ سب کچھ دیکھے، کوئی صورت اس دوزخ سے نکلنے کی۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ فرمائے گا کہ دیکھ میں نے تو تجھ سے بہت تھوڑا مانگا تھا ظالم، آج تو کہتا ہے کہ پوری دنیا کی دولت دے کر میں کسی طریقے سے بچ جاؤں، ہے ہی نہیں دنیا کی دولت، کیا کوڑی پھوٹی کوڑی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ہو تو کہتا ہے سب دے دوں، میں یہ نہ کروں اچھا جی میرا تو اتنے بنگلے تھے، اتنے مربع کو میں ویسے ہی دے دوں کسی کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا حق ادا کرنے کی بات ہو، ایک مرلہ دینے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا، دوزخ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیا خیال؟ کسی کا حق چھوڑنے والی بات ہو، یہ تو سبحان اللہ۔ پہلے بھی میں نے ایک بار آپ سے عرض کی تھی، یہ بہت سارے حق پر عمل پتہ کیوں ہوتا ہے کہ دنیا میں پولیس ہے، ایسا ہی ہے نا، بہت سارے حق پر عمل ہوتا ہے کہ دنیا میں تھانے ہیں، کچہریاں ہیں، ویسے لوگ تکڑے ہوتے ہیں آپ کو حق مارنے نہیں دیتے۔ ویسے اگر نہ تھانے ہو دنیا میں، نہ کچہریاں ہو، نہ قانون ہو، نہ پولیس ہو، نہ کوئی پوچھنے والا ہو، نہ سامنے والا تکڑا ہو، تو ویسے کیا کریں گے ہم پتہ نہیں کیا کریں گے۔ یہ ہے اچھا اللہ کا اصل میں تو اللہ اپنا آپ جو ہے وہ اس طریقے سے دکھاتا ہے کہ دیکھ سب سے غافل ہو جا، تو نے اگر کسی کا حق نہیں مارنا تو نہ پولیس کے ڈر سے، نہ تھانے کے ڈر سے، نہ مجسٹریٹ کے ڈر سے، نہ اگلے دوسرے جو ہے نا سائیں تکڑے ہیں، نہ اس کے ڈر سے، تو نے میرے ڈر سے حقوق ادا کرنے۔ یہ اگر بات ہو جائے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کتنے ہوں گے جو پھر لوگوں کا حق ادا کریں گے؟ یہ ہے جنتی۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ویسے جنتی کتنے ہوں گے؟ لا الہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے بھائیو۔ یہ جمعے آپ کو پڑھاتے ہیں نا اس لیے کہ ہم توبہ کر لیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے آگے وہ اپنے وہ سارے وہ نقاب اتار دیں، وہ جو ہم نے چڑھائے ہوئے ہیں۔ عبادت نہیں ہوتی ہے وہ عبادت نہیں ہوتی ہے، وہ بندگی نہیں ہوتی ہے، وہ تو بس ایک نقاب سے چڑھایا ہوا ہے، ایک ملمہ صاحب نے چڑھایا ہوا ہے، یہ جی حاجی صاحب ہیں، یہ جی حافظ صاحب ہیں، یہ جی مولوی صاحب ہیں۔ اللہ سے ڈر کے کون ہے؟ اللہ سے ڈر کے کون ہے جو لوگوں کے ساتھ معاملے کرے، جو لوگوں کو پورا دے، حق دے، کسی کی عزت کرنی ہے تو اس لیے کرے کہ مالک الملک نے مسلمانوں کے حقوق رکھیں۔ یہ تو شاید ہم نے کبھی خوابوں میں نہ سوچا ہو کہ یار میں جو اس کی عزت، پتہ میں اس کی عزت کیوں کرتا ہوں؟ ویسے ہی یہ ویسے آج کل رواج ہو گیا ہے، کو تھوڑے سے لوگ دنیا پڑھ لکھ گئی ہے تو اس وجہ سے بھی ہو گیا ہے کہ یہ آج کل کسی کو بلانا ہے تو ذرا صاحب کہہ دیتے ہیں، چودھری صاحب کہہ دیتے ہیں، ذرا اچھا نہیں لگتا۔ کسی کی عزت کرنی ہے تو یار اس کو چودھری صاحب کہہ دیں، نام لینا ہے تو ذرا صاحب اس کے ساتھ صاحب لگا دیں، پڑوسی ہے، آتا ہے جاتا ہے تو تو کہنے کی بجائے تسی کہہ دو جی، اس کو آپ کہہ دیں، تم کہنے کی بجائے آپ، یہ تو مطلب چلتا ہے آج کل۔ اس کو جو ہے نا وہ لحاظ ملاحظہ کہتے ہیں۔ اچھا میں کیوں کروں گا میں یہ کیوں کروں گا؟ میں یہ کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر حق رکھے۔ کیا خیال ہے؟ روز نہیں آپ کرتے ملتے، عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اس میں عبادت نہیں ہو رہی ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بنے ہی نہیں اس طرح کے، ہم نے وہ سوچا ہی نہیں۔ بھائی ہماری تو ہر شے اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ میں تو یہ سبحان اللہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انک ان تضع لقمة فی امرأتک صدقہ،
دیکھ تو اگر اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا ڈالے گا نا، ایک نوالا، ایک لقمہ، ایک برکی روٹی کی اپنی بیوی کے منہ میں جو تو ڈالتا ہے، یہ تیری عبادت ہے. سبحان اللہ. بھائی ہم تو ہیں ایسے، ہم نے جانا ہے جنت میں انشاءاللہ. ہمارے لیے رب نے وہ فرشتوں کے فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے سارے معاملے کو آسان کریں. ہمارے لیے اللہ نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے. ہم نے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائیو یہ سودا بڑا ہے، سودا یہ بڑا ہے، معاملہ یہ بہت بہت عظیم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا عبادت، یہ بندگی، یہ ہے ساری کی ساری بس ایک چیز کے اندر گم رہی، اس کا نام ہے فکر ہو جانا بچنے کی، فکر ہو جانا، پریشانی لگ جانا. اچھا یہی کام جو آپ روز کرتے ہیں مگر اللہ کے ڈر سے نہیں کرتے تھے، اللہ کے کہنے پر نہیں کرتے تھے، اس کو عبادت کا درجہ دے کر نہیں کرتے تھے، اور بھی کرتے ہوں گے، آپ بھی کرتے ہیں. وہ جی وہ انگریز نے بتایا ہوا ہے، انگریز نے سکھایا ہوا ہے ادب، آداب، بات بات پہ جی تھینک یو کہنا ہوتا ہے. یہ کس نے یہ پڑھ لکھ کے انگریز سے سیکھا ہے، ظالم نبی سے نہیں سیکھا، ظالم نبی سے نہیں سیکھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. انگریز تو بدبخت بعد میں آیا ہوگا، یہ تم کو تھینک یو سکھانے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے من لم یشکر الناس، جس بندے نے انسانوں کا شکر نہ کیا، جس نے انسانوں کا شکریہ نہ کیا، لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا شکر گزار بھی کبھی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا شکر گزار بھی کبھی نہیں ہو سکتا. انسانوں کا شکر گزار نہ ہو تو اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے اس نے کیا کیا ہے، مجھے گلاس پانی کا دیا ہے، جزاک اللہ، شکریہ بھائی. اس نے جو ہے نا وہ مجھ سے جو ہے نا وہ فلاں وقت میں کوئی نیکی کی تھی، کوئی احسان کیا تھا، کچھ کیا تھا. یہ ادب، آداب، اخلاق، سبحان اللہ، یہ مسلمانوں نے سکھائے تھے. ساری قوموں کو بہت سارے آداب، اخلاق، سلام، تسلیمات، یہ گریٹنگ جن کو کہتے ہیں، یہ ساری یہ مسلمانوں نے سکھائی. اچھا وہ چلی گئیں، انہوں نے سیکھ لیا، ہم بھول گئے، پھر ہم نے جا کے پھر ان سے سیکھا. اور پھر یہ گورے نہیں، گورے تو بڑا ادب ہے. وہ یار میں گیا اس ملک کے ملک، اتنا زیادہ ادب کرتے ہیں، اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں. اچھا سبحان اللہ. اور وہ جو صحابہ ہوتے تھے ظالموں، وہ ہمارا تو دین وہاں سے آتا ہے. تو کیا ہوا کہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے، بہت سارے عمل، او بھائیوں جو برے عمل ہیں ان کو تو چھوڑ دو. جو برے عمل ہم کرتے ہوں گے اللہ معاف کرے، زیادتیاں کرتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا، وہ ان کو تو چھوڑو. جو اچھے عمل ہیں وہ عبادت نہیں ہوتے. جو اچھے عمل ہوتے ہیں وہ ایک روٹین ہوتی ہے. جو اچھے عمل ہوتے ہیں وہ ہم نے معاشرے سے سیکھے ہوئے ہیں، وہ ہم نے اسکولوں سے سیکھے ہوئے ہیں، گورے کے نصابوں سے سیکھے ہوئے ہیں. ہم نے جو ہے نا وہ اوروں قوم، تو ہم نے تو یہ جو ہیں، ہم کسی سے میل جول، اخلاق، ادب، آداب، شکریہ، کسی کی احسان مندی، کسی کے نے نیکی کی تو اس کو جاننا، ان چیزوں کے اندر بھی جو عبادت ہوتی ہے، اللہ کو پانا چھوٹی سی چھوٹی چیز میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، لا تحقرن من المعروف شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، کہتے دیکھو ایک شے ہے، یہ نیکی کیا ہے، معروف. معروف نیکی ہے نا، امر بالمعروف ہم کہتے ہیں، نیکی کا کسی کو حکم دینا، نیکی کی ترغیب دینا، اس کو کہتے ہیں. نیکی کے لیے عربی میں کیا لفظ چلتے ہیں، کئی سارے ہیں. ایک لفظ ہے معروف، معروف، امر بالمعروف، ٹھیک ہے. تو نبی صاحب ہم کیا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا. معروف جو ہوتا ہے نا، نیکی جو شے ہے، یہ جتنا جان، نیکی نام کی شے کو کبھی چھوٹی نہ جاننا. لا تحقرن، یہ حقارت اسی سے ہے، اس کو حقیر نہ جاننا ہے. نیکی تیرے لیے کوئی شے نہ ہو، اس سے بڑی جو ہے بدقسمتی. بلا کیوں نیکی کیا ہے، معروف نیکی کیا ہے، سبحان اللہ. بھائیو یہ ہے کیا، نیکی آخرت کی کرنسی ہے. یہ کرنسی جانتے ہیں آپ، کرنسی یہ پاکستانی کرنسی، یہ روپیہ ہے. اسی روپے کو آپ لے جائیں ادھر امریکہ چلے گئے، لندن چلے گئے، سعودی عرب آپ عمرہ وغیرہ کرنے، یہ پاکستانی کرنسی چلتی ہے، روپے سارے رکھو جیب میں، یہاں چلتی نہیں. اچھا تو یہاں کی کرنسی کیا کہتے ہیں جی، سعودی عرب میں آپ کے ریال چلتے ہیں، تو سعودی عرب کی کرنسی جو ہے وہ ریال ہے. اچھا آپ چلے گئے لندن میں تو کیا وہاں پہ بھی روپے نہیں چلیں گے، کیا وہاں پہ کی کرنسی کہتے ہیں جی وہاں کی پاؤنڈ ہے. امریکہ چلے گئے وہاں کی کرنسی ڈالر ہے. اچھا تو آخرت کی کرنسی کہتے ہیں معروف. آخرت کی کرنسی کیا ہے، معروف ہے.
نیکی آخرت کی کرنسی ہے. آخرت میں چلتی یہ ہے, یہ جو تمہارے روپے پیسے سب کچھ, یہ کچھ نہیں جانا وہاں پہ, تو وہاں پر جانی ہے صاحب نیکیاں. اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کو ویسے واضح کیا ہے کہ آخرت کی یہ میں کرنسی ایسی لین دین سارا اس میں ہونا ہے. اچھا جناب یہ زیادتیاں کی تھی, آؤ بھائی سیدھے ہو جاؤ. ایک تو ہے نا اللہ تعالیٰ کا حق, چلے وہ تو ہو گیا, بندوں کے حق آؤ جی حساب کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے فرمایا, کہتے سب بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا جو حساب ہونا ہے وہ خون کا حساب ہونا ہے. کسی نے کسی کا خون کیا ہو, سب سے پہلے آ جاؤ, جو قتل کر کے آئے تھے دنیا میں آ جاؤ. اچھا اس کے بعد بھی چھوڑنی تو چھوٹی سی چھوٹی شے نہیں ہے, خاص کر بندوں کے جو ایک دوسرے کے ساتھ حقوق ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بے شمار حدیث ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا کہ یہ بند اور زیادتیاں تو اللہ معاف کرے, ہم نے کب چھوڑی ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں. تو زیادتیاں جتنی ہوئی ہیں لے آؤ. اس بندے نے اس پہ زیادتی نکل گئی, اس کی زیادتی نکل آئی, اس نے اس کے ساتھ اس پر ظلم کیا تھا, کوئی حق مارا تھا اس کا, اس کو برا بلا کہا ہوگا, چغلی کی ہوگی, غیبت کی ہوگی, اور اس کو جو ہے نا بدتمیزی کی ہوگی, اس کے ساتھ گالی دی ہوگی اس کو, اور ویسے ہی اس کا کوئی روپیہ پیسہ دبایا ہوگا. لاؤ بھائی. اچھا اب روپیہ پیسہ وہ تو دنیا میں رہ گیا, روپیہ پیسہ وہ تو اب یہاں پر ہے ہی نہیں اور نہ چلنا ہے. تو پھر اب کیا ہے, کہتے ہیں کہ ایسے کرو, دیکھو یہ اس کے پاس نیکیاں ہیں کچھ معروف آخرت کی کرنسی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہے گا کہ یہ ذرا دیکھو اس کا کھاتا اعمال نامہ, تو نیکیاں پڑی ہیں اس کے پاس, ہاں جی نیکیاں پڑی ہیں. اچھا ایسے کرو, اس کی یہ اتنی نیکیاں زیادتیاں اتنی مرتی تھی نا, اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو, اس کے کھاتے میں ڈال دو, اس کی نیکیاں بڑھ گئیں, اس کے پاس جو ہے نا وہ نیکیاں کم رہ گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوگا کہ اس کے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں, زیادتیاں بھی کی ہیں, کھاتے میں کوئی نیکیاں بھی نہیں ہیں, یا ہیں تو وہ اور پتہ نہیں کتنوں کا دینا تھا, دے کر یہ تو فارغ ہوا بیٹھا ہے, نیکیاں ہیں ہی نہیں اس کے پاس, نیکیاں ہیں ہی نہیں, ابھی زیادتیاں کا حساب پورا نہیں ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ اچھا دیکھو اس کے پاس کو گناہ ہے, اس نے بھی تو کرنا, اس کے گناہ ہیں, ہاں اچھا ایسے کرو اس کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے اوپر لاد دو. یہ ہے آخرت کی کرنسی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کے, حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کا امتحان لیا, کہنے لگے کہ من المفلس. تو مفلس کسے جانتے ہو؟ یہ مفلس اردو میں بھی بولتے تو ہیں, لیکن عربی میں مفلس بولتے ہیں جس کو ہم اردو میں دیوالیہ کہتے ہیں. یہ دیوالیہ جانتے ہیں, بینک کرپٹ ہوتا ہے وہ دیوالیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوالیہ کس کو کہتے ہو جانتے ہیں؟ اس کا جو دیوالیہ نکل گیا. تو دیوالیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے سارے جو ہے نا وہ جتنے کو اثاثے ہوتے ہیں گورنمنٹ ان کو اوپر قبضہ کر لیتی ہے کہ اتنا دینا ہے اس نے لوگوں کا, اتنا دینا ہے کہ آپ یہ اپنے مال کے اندر 1 روپیہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا, اپنا تصرف نہیں کر سکتا, سب پکڑو اس کا روپیہ پیسہ اور دیکھو کتنے کتنے دے کر لوگوں کے ادا ہو سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں دیوالیہ, عربی میں اس کو مفلس کہتے ہیں. فرمایا کہ من المفلس, یہ مفلس کون ہے, کس کو گنتے ہو, دیوالیہ کون ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا جی کہ مفلس ہم تو اسی گنتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی درہم بچا ہو نہ کوئی دینار بچا ہو. ہم اس کو مفلس نہیں گنتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پھر آپ بتائیے کون ہے مفلس؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفلس ہوگا وہ دیوالیہ جس کا نکلنا ہے قیامت کے دن, لا الہ الا اللہ, قیامت کے دن جس کا دیوالیہ نکلنا ہے. کہتے ہیں کہ آئے گا نیکیوں کے پہاڑ اٹھائے ہوا, ماشاءاللہ اتنی نیکیاں حاجی صاحب نے, اتنے پتہ نہیں کتنے عمرے کیے ہوں گے, حج کیے ہوں گے, خیراتیں کی ہوں گی, صدقے کیے ہوں گے, نمازیں پڑھی ہوں گی. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آ رہا ہے, ماشاءاللہ مزہ آ گیا یار. آخرت میں ویسے تصور کریں پہاڑوں جتنی نیکیاں بندہ لے کر میدان حشر میں آیا ہو. اچھا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اس نے زیادتیاں بڑی کی تھی. کیا کہا جائے گا کہ آ جاؤ بھائی, جتنے اس سے جس نے کوئی حق لینا ہے آ جاؤ بھائی. تو اتنے لوگ آ گئے, اس کے بھی دینے ہیں, اس کے بھی دینے ہیں, اس کے بھی دینے ہیں. اچھا نبی صاحب فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا شروع ہو جاؤ, اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور دو, اتنی نہیں. کہا کہ ساری نیکیاں جتنی کی تھی اس نے, ظالم نے, سب لوگوں میں بانٹی گئی, یہ خالی ہو گیا, یہ ہے دیوالیہ. اور بعض پھر یہ کہا کہ پورا نہیں ہوا حساب, ابھی بھی دینے ہیں. اچھا پھر ایسے کرو, اب ٹھیک ہے لاؤ اس کے گناہ ڈالو اس پہ,
یہ آیا تھا نیکیوں کا پہاڑ لے کر جا رہا ہے، برائیوں کا، بدیوں کا، گناہوں کا پہاڑ لے کر جا دوزخ میں. یہ نیکیاں اتنی کی تھی کس کام کی؟ لوگوں میں بانٹنے، لوگوں میں کرنی. تو آپ کو جو بتا رہا تھا وہ کیا ہے کہ نیکی جو ہے، نیکی نام کی شے، یہ آخرت کی کرنسی ہے. اور بدی بھی اللہ معاف کرے، یہ بھی گندی بری کرنسی جو ہے نا آخرت کی ہے. نیکی اور بدی یہ چلنی ہے قیامت کو. تو اب ہم اس حدیث پہ واپس آ جاتے ہیں. فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا. دیکھ نیکی نام کی جو شے ہے نا، یہ تو آخرت کی کرنسی، اس کو حقیر مت جاننا، بالکل حقیر. لا تحقرن، اس میں کہتے ہیں کہ نون جو ہے نا یہ نون تاکید کا ہے. بالکل بالکل حقیر نہ جاننا، کم نہ جاننا، ہیچ نہ جاننا کہ نیکی کوئی شے نہیں ہوتی. لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی چیز کو. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، حتیٰ کہ یہ بھی اگر نیکی کر لو کہ تو اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے کے ساتھ مل لیا کر. بھائی آپس میں ملے، مسلمان بھائی ہے، اس کو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، وہ چہرہ سجا کے مل رہا ہے، چہرہ سجا کے. اور اچھا زیادہ تر کیا ہوتا ہے یہ گھروں میں، ماشاءاللہ ابا جی جو ہیں وہ تو مطلب یہ گھر میں پتہ نہیں کیا بنے، بت بنے ہوئے ہیں. اچھا یہ جتنا کوئی قریب ہے اتنا زیادہ آپ اس کے ساتھ وہ ہیں. باہر والے لوگوں کے ساتھ تو پھر شاید اچھا ملیں گے، باہر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، گھر والوں کے ساتھ برے. ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہو کتنے لوگ ہیں یہ نہ بیٹے کے ساتھ، نہ بیٹی کے ساتھ، نہ بھائی کے ساتھ، نہ بہن کے ساتھ، نہ اماں کے ساتھ، نہ ابا کے ساتھ. وہاں تو گندی زبان، گالی، غصہ اور منہ پر بھارا بجائے ہوئے ہیں. فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کو حقیر مت جاننا. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، حتیٰ کہ اگر اور کچھ نہیں تو یہی ہو کہ راستے میں اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ تھوڑی سی مسکراہٹ ہو چہرے پہ. اب یہ آپ نے دیکھا، یہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے یہ یہودی نے جو آپ کو سکھایا جی یہ بزنس ایٹیکیٹس، یہ بزنس کے جو آداب ہوتے ہیں. ہمیشہ جی گاہک کو ملنا ہے، آپ نے کسٹمر کو ڈیل کرنا ہے تو چہرے پہ نا باتیں تھوڑی سی کھلا کے ملنا ہے. کیوں جی؟ اس وجہ سے کہ کاروبار. ہاں یہ فرق ہے کہ وہ کاروبار جو ہم نے یہودی سے سیکھے وہ کاروباری اخلاق ہیں، ہم نے جو نبی سے سیکھے اخلاق وہ اخروی اخلاق، وہ حقیقی اخلاق ہیں، وہ کسی مفاد کے لیے نہیں ہوتے. یہ کیا ہے؟ یہ جی کسٹمر بڑھ جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ کسٹمر کے ساتھ آپ نہ ہنسا کریں، گاہک کے ساتھ آپ خوش اخلاقی سے نہ ملا کریں، لیکن گاہک کے ساتھ وہ بھی تو مسلمان ہے. حتیٰ کہ یہ جو ہے خوش اخلاقی سے ملنا مسلمان کا تو بہت بڑا حق ہے کہ اس کے ساتھ آپ خوش اخلاقی سے ملیں، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں. یہ نیکی ہے، یہ آخرت ہے، یہ عبادت ہے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کرتے ہوں گے آپ بہت ساروں کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہوں گے، لیکن عبادت نہیں کر رہے ہوں گے، اس وجہ سے کہ وہ پورا جو ہے نا کیفیت نبی نے کہا ہے سو میں کرتا ہوں، وہ غائب ہے دلوں سے، ذہنوں سے، سوچوں سے، خیالات سے، شخصیت سے، ذہن سے وہ باہر ہے. اچھے بھی ہوتے ہوں گے، اخلاق سے بھی. تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کریں بھی تو اس کو عبادت بنائیں. اور یہ جو ہے یہ خوش اخلاقی سے ملنا مسلمان کا تو حق ہے ہی ہے مسلمان کا، اور اس پر تو بہت بڑا اجر ہے. لیکن یہ ہے کہ خوش اخلاقی اگر کافر بھی ہو، کوئی ہندو بھی ہو، کوئی سکھ بھی ہو، اس سے بھی خوش اخلاقی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑی کرتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں تو میں اس سے خوش اخلاقی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے یہ ہمارے نبی تو ہستی بہت بڑی ہیں، ہمارے نبی اور پھر صحابہ یہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں. تو حتیٰ کہ ان کے بعد صدیوں تک کیا ہوا ہے، کہتے ہیں ہندوستان میں، ٹھیک ہے وہ محمد بن قاسم آیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، تابعین کا دور تھا، تو وہ فوجیں لے کر آیا. وہ راجہ داہر کی آپ نے کہانی سنی ہوگی، اس نے جو ہے مسلمانوں کا ایک جہاز جو ہے وہ پکڑ لیا. اس میں مسلمانوں کے جو ہے وہ مرد بھی تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے. تو اس پہ مسلمانوں نے کہا، مطلب غیرت ہوتی ہے، جو مسلمان غیرت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال وہ کہانی آپ نے سنی ہوگی، وہ ہم آپ کو آج نہیں سنا رہے. تو محمد بن قاسم تو وہ اس ایک واقعے کی وجہ سے فوجیں لے کر آ گیا، وہاں پہ عراق سے چلا اور یہ سندھ پہ چڑھا ہے. ملتان سے آ کر تک، اس زمانے میں ملتان کہتے ہیں یہ تقریباً پنجاب کا بڑا حصہ جو ہے اس کا پایا تخت جو ہے اس کا دارالحکومت ملتان ہوتا تھا. تو اس وجہ سے یہ پنجاب کے ایک بڑے حصے پہ
بعض صحابہ بھی آئے ہیں اس زمانے میں, کچھ صحابہ تھے, زیادہ تابعین تھے, وہ نیک ہستیاں اس علاقے کے اندر اپنے پیر لگا کر گئی. تو یہ قسمتی اس علاقے کی کہ بعض صحابیوں کے پیر لگے ہوئے ہیں اس دھرتی کو, اس زمین کو. بہت بڑی یہ خوش قسمتی ہے اس دھرتی کی کہ ان کے قدم یہاں پر لگے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ تو ایک وہ ہوا کہ جی محمد بن قاسم فوجیں لے کر آیا. وہ پھر کچھ دیر کے بعد مسلمانوں کی اپنے آپس کی لڑائیاں, اختلافات ہوئے, وہ مسئلہ اتنا پھر زیادہ وہ فتوحات آگے نہیں بڑھ سکیں, تو معاملہ نہیں چلا. پھر اس کے کچھ 400-500 سال کے بعد, محمد بن قاسم سے کچھ 400 سال کے بعد جو ہے وہ پھر محمود غزنوی افغانستان سے یہ وسط ایشیا سے مسلمانوں کی فوجیں لے کر آیا. وہ تو پھر چڑھ گیا, وہ تو گجرات تک گیا. یہ جو گجرات انڈیا کا گجرات ہے وہ تو پھر وہاں تک گیا فوجیں لے کر انڈیا. یہ تو فوجیں لے کر ٹھیک ہے, مسلمانوں نے ہمارا یہ خطہ 2 بار فتح کیا. ایک بار محمد بن قاسم کے زمانے میں وہ تھوڑا سا تھا, سندھ کا تھا, کچھ پنجاب کا تھا, اور دوسری بار تو مسلمانوں نے بہت بڑا فتح کیا. پھر اس کے بعد پھر اور فاتحین مسلمانوں کے آتے گئے, غوری آیا, دوسرے آئے, تو ٹھیک ہے. لیکن یہ اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں, یہ جو آپ کو مسلمانوں کی ہندوستان میں بر صغیر میں مسلمانوں کا آنا, اسلام کا آنا, اسلام پتہ نہیں ہمارے لیے کچھ ہے نہیں ہے بھائی. ہم تو جھوم جاتے ہیں جب کہتے ہیں ہندوستان کو اسلام ملا. یہ سب سے بڑا شرک ہوتا تھا ہندوستان میں, سب سے زیادہ بت پوجے جاتے تھے ہندوستان میں. تو یہ کھل اٹھا اذانوں کی آواز سے, یہ مسجدیں, تکبیرات, اللہ اکیلا تنہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شروع ہوا تو ہندوستان کی قسمت کھلی. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, تو وہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ زیادہ بڑا حصہ تو فوجوں سے ہی فتح ہوا. پہلی بار محمد بن قاسم سے, دوسری بار محمود غزنوی, اور اس کے کوئی پھر کچھ دیر کے بعد غوری سے. تو لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو ہندوستان کے جتنے جنوبی ساحل ہیں نا, جتنے جنوبی ساحل ہیں, یہ کراچی, اس کے بعد بمبئی, اس کے بعد یہ گجرات کا علاقہ, پھر آگے تک یہ جتنے ساحلی علاقے ہیں, یہاں پر کہتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان, اچھا آج بھی اس علاقے کے لوگ شافعی ہیں. یہ محمود غزنوی, یہ افغانستان سے, یہ سارے حنفی تھے. تو اس وجہ سے زیادہ ہندوستان میں پھر جب حنفی آئے تو ان کی وجہ سے جو لوگ اسلام میں بھی داخل ہوئے وہ حنفی ہی ہوئے. اچھا یہ جو جنوب میں بہت سارے شہر ہیں, بہت سارے شہر ہیں بر صغیر کے جنوب میں, آج بھی شافعی ہیں یہ. اچھا یہ کہاں سے کہتے ہیں, یہ مسلمان ہوئے کیسے؟ یہ اتنے سارے صرف یہ ہوا کہ صدیوں تک مسلمان جو ہیں وہ جنوبی ساحلوں پر تجارت کرنے آیا کرتے تھے. زیادہ تر یمن سے چلتے تھے مسلمانوں کے قافلے, یہ بحری جہازوں پر بیٹھتے تھے اور جنوب کے ساحلوں پر آ کر تجارتیں کر کے جاتے تھے. تو مسلمان تاجر, یہ صحابہ نہیں ہے, سبحان اللہ, آپ ذرا غور کریں, یہ صحابہ کے زمانے کے بعد کی باتیں ہم کر رہے ہیں. یہ آتے رہے جاتے رہے, ان کو دیکھا یار اتنے اخلاق والے. کہتے ہیں مسلمان آتے تھے تجارت, اور تجارت بھی ماشاءاللہ مسلمانوں نے بہت اعلیٰ کی. یہ کوئی بات تھوڑی ہے کہ ہم آپ کو دیندار بنائیں گے تو پتہ نہیں آپ تو دنیا سے بالکل ہی خالی ہاتھ ہو جائیں گے. نہیں نہیں, مسلمان تو دنیا کے اندر بھی بہت کافر سے آگے جانے والا ہوتا ہے. مسلمانوں نے تجارتیں بھی خوب کی, مال بھی خوب بنایا, ترقیاں بھی بہت کی. اچھا لیکن کہتے ہیں کہ یہ سارے علاقے مسلمان بھی ہو کے ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر, ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر, بلکہ یہ ہمارے ماشاءاللہ نوجوان ہیں, یہ بیٹھے ہیں, مطلب یہ ہماری جو تاریخ ہے بھائیوں, ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روشنی دی, ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت دی, ایسی اعلیٰ شے تھی. آخرت میں تو جو روشنی ہونے والی ہے, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شے کو دل میں بٹھایا, آخرت میں تو اس کو مزہ آنا ہے, آخرت میں تو لطف آنا ہے, اس کو آنکھیں کھل جانی ہے. یہ دنیا میں آپ کو جو بتانے, وہ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ تاریخ نگاروں نے موازنہ کیا. یہ تو ہم آپ کو صرف ہندوستان کے جنوبی ساحلوں کی بتا رہے ہیں نا, شہروں کے شہر, صوبے کے صوبے اسلام میں داخل ہوئے, کسی فوج سے نہیں, کسی تلوار سے نہیں, گھوڑے دوڑانے سے نہیں, صرف مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر یہ مسلمان ہوئے. یہ ہندوستان کی کہانی تو الگ ہے. کہتے ہیں اس سے آگے چلے جائیں مشرق میں, تو یہ 2 بڑے مشہور ملک آتے ہیں, بہت زیادہ اس کو مشرق بعید کہتے ہیں. مشرق بعید کے 2 ملک بہت بڑے ملک ہیں, ایک ملائیشیا بولتے ہیں, ایک انڈونیشیا بولتے ہیں. انڈونیشیا آبادی میں
پاکستان سے کہیں بڑا ملک ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان سے کہیں بڑا ملک ہے انڈونیشیا آبادی میں, مسلمان ملک. اور اس کے ساتھ پھر ملیشیا کو یہ جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ اکانومی کے ٹائیگرز کہتے ہیں, چیتے, معیشت کے چیتے, یہ ملیشیا ماشاءاللہ مسلمان ملک ہے. کہ اچھا ان کے ساتھ تھوڑا اور آگے چلیں تو ایک اور ملک آتا ہے, وہ ایک طریقے کا بر اعظم بھی ہے, اس کو کہتے ہیں آسٹریلیا. یہ تقریباً خاصے قریب کا علاقہ ہے. تاریخ والوں نے موازنہ کیا کہ پورا ملیشیا مسلمان ہوا, پورا انڈونیشیا مسلمان ہوا صرف مسلمان تاجروں کے اخلاق سے, فدا ہو گئے وہ اسلام کو. یار ایسی خوبصورت چیز, اللہ بھی ملتا ہے, انسان بھی خوش رہتے ہیں, کسی کے پر زیادتی نہیں ہے, اور آخرت کا ڈر ایسا ہے کہ انسان گناہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. آخرت کا ڈر ایسا ہے کہ انسان کسی کا حق ایسا اعلیٰ دین, یہ پولیس, یہ تھانے, یہ کچہریاں, یہ امریکہ کی آپ دیکھیں وہ ٹھیک ہے, وہ جناب اتنا زیادہ جو ہے وہ قانون پر عمل ہوتا ہے. وہ آپ کال کریں, وہ 911 پہ 2 منٹ کے بعد پولیس والا پہنچا ہوتا ہے. خدایا اتنی پولیس ہوگی تو 1 منٹ کے نوٹس پہ پہنچے گی نا ساری پولیس. اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا تھا پولیس کے ڈر سے, پولیس کہاں تھی؟ جیلیں تھیں. یہ جو ریاست مدینہ, وہ سنا آپ نے ریاست مدینہ میں کوئی جیل بھی ہوتی تھی؟ جیل کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں پر خدا کا ڈر, خوف پیدا کیا تھا, وہ جو حضرت عائشہ والی حدیث ہے. اور اس کے علاوہ بھی صحابہ نے کہا ہے کہ عرب اور شراب نہ پئیں, عرب اور شراب نہ پئیں. عربوں کی شاعری دیکھیں, وہ جناب وہ شاعر فخر ہی کرتا چلا جائے, میں شراب ایسے پیتا ہوں, اور شراب کا وہ اس میں جو اس کا وصف بیان کرتا ہے, اور اس پر وہ جو شاعری کرتا ہے کہ جی وہ شراب کا جام جو ہے. تو عربوں کی جن کی صدیوں سے شاعری ہوتی آ رہی تھی شراب پہ, اور ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب. تو وہ حدیث میں آتا ہے, بخاری میں ہے, کہ جس دن آیت اتری سورۃ مائدہ, ایک آیت, وہ لمبی چوڑی سورت نہیں اتری, صرف ایک آیت, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب, یہ جوا وغیرہ وغیرہ, یہ سارا شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ, اس کو چھوڑ دو. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک آیت, اور اس دن مدینے میں شراب بہ رہی تھی مٹ کے کسی گھر میں, پھر شراب نہیں پڑی رہی, اس وجہ سے کہ اللہ بڑا ہے, اس وجہ سے کہ یہ دین جب دلوں کے اندر گھر کرتا ہے, دنیا بہت چھوٹی ہو جاتی, دنیا کے مزے, دنیا کے لطف کچھ نہیں رہتے. تو اس کے اندر حسن ہے. تو اس دین میں حقوق ادا ہوتے ہیں, زیادتیوں سے بچتے ہیں, پولیس کے ڈر سے نہیں, فوجوں کے ڈر سے نہیں, جیلوں کے ڈر سے نہیں, اللہ کے ڈر سے. اسلام, ایمان, یہ میں نا بہت اہم ہے بھائیو. یہ نجات خدا کے ہاں پکڑ نہ ہو جائے, یہ کوئی چھوٹا عقیدہ ہے, خدا کے ہاں پکڑ نہ ہو جائے, اس لیے کہ اللہ حق ہے اور حق کو قائم کرتا ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, پورا کرو. یہ جو ہے نا یہ ناپ تول حقوق ادائیگی, یہ اسی کے لیے تو دنیا بنی ہے, اور اللہ کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے حساب کیے بغیر. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ 2 ملک جو ہیں, انہوں نے دیکھا یار کوئی دین ہے ماشاءاللہ ایسا خوبصورت, اور تاجر ہیں, تاجر تو چمڑی تو ادھیڑ لیتے ہیں, چاہے وہ کہتے ہیں نا وہ جو دمڑی نہ جائے. تو یہ تاجر جو ہیں یہ ایسے اعلیٰ اخلاق والے. تو کہتے ہیں یہ 2 ملک جو ہیں یہ انہوں نے اپنا دل اسلام کو دے دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دل دے بیٹھے یہ 2 قوم میں, اور یہ مسلمان ہو گئے. ہماری یہ تاریخ ہے, اتنے بڑے یہ 2 ملک. کہتے ہیں اسلام جو ہے تلوار سے پھیلا ہے. ہم کہتے ہیں جاؤ یہ کروڑوں کی آبادیاں دکھاؤ ہمیں کہیں نکال کر کہ مسلمان جو ہے وہ فوجیں لے کر گیا ہو, تلواریں لے کر. یہ اتنے بڑے قصے ہوئے ہیں ہمارے اخلاق سے, ہمارے نبی کے سکھائے ہوئے دین سے, اخلاق سے, اور خدا خوفی. تو اس سے وہ ہو گئے. کہتے ہیں وہ جو تیسرا ملک ہے آسٹریلیا, یہاں گورا گیا تھا, وہ آپ نے وہ تاریخ پڑھی. کہتے ہیں یہ امریکہ میں گیا گورا. پہلے آپ کو پتا ہے امریکہ بھی دریافت نہیں ہوا تھا, بہت دور ہے, اتنا بڑا سمندر ہے اٹلانٹک اوشن, یہ بحر اوقیانوسی سے آپ اتنا بڑا ہے, جاتے ہی نہیں تھے لوگ. تو کہتے ہیں ریڈ انڈینز وہاں پر ایک قوم تھی, ان کو نیست و نابود کر دیا, ختم کر دیا ان کو, اور پھر وہاں پر جا کر بسے. تو یہ تھا امریکہ. ادھر دوسری طرف ہے آسٹریلیا کی بھی ایک مقامی قوم تھی, نیٹیوز آسٹریلیا کے,
ان کو گورے نے نیست و نابود. گورے کے پاس اسلحہ تھا, ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں تھا. وہ بیچارے پرانے زمانے کے ہوں گے, ڈنڈے سوٹوں سے لڑنے والے. اس کے پاس وہ اسلحہ تھا. ان کو ختم کر کے وہاں اپنی آبادی کی. یہ ہے گورا آسٹریلیا. تو کہتے ہیں یہ قریب ہے آسٹریلیا, اور ادھر کہتے ہیں یہ تم نے آئینہ دیکھنا ہے, ہم تم کو دکھاتے ہیں. یہ مسلمان یہ گئے اپنے اخلاق سے, انہوں نے ان کو کیا, اور انہی قوموں نے کسی کو مارا نہیں, پیٹا نہیں. مارنا کیا تھا, ہم نے فتح ہی نہیں کیا, مار کیسے سکتے تھے. وہ خود ہی اسلام پر فدا ہو گئے, فریفتہ ہو گئے, اور یہ قومیں دو مسلمان ہوئی, اور وہ تمہارے ساتھ آسٹریلیا تم نے ختم کر کے وہاں پر قابض ہوئے, اور یہ تمہارا چہرہ ہے. یہ ہے فرق ہم میں اور تم میں. تو بھائیو یہ جو خوش اخلاقی ہے جو میں آپ سے کر رہا تھا بات, تو یہ خوش اخلاقی جو ہے یہ مسلمان کا تو حق ہے ہی ہے کہ مسلمان کے ساتھ آپ اچھے ہوں, اعلیٰ اخلاق سے پیش آئیں, اور اس کو عبادت بنائیں. یہ میں بار بار اس کو کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ وہ ساری شے جو اصل تھی, جو کمائی اس میں سے نکل جائے گی. اخلاق آپ اچھے ہو جائیں گے, بلکہ بہت بار تو آپ بد اخلاق ہو ہی نہیں سکتے. سائیں اگلے تکڑے ہوتے ہیں, آپ کو خوش اخلاقی اپنانی پڑتی ہے, عبادت نہیں آپ کر رہے ہوتے اس میں. کیونکہ عبادت ہوتی ہے اللہ کی تعظیم سے, عبادت ہوتی ہے اللہ کے آگے تسلیم سے, عبادت ہوتی ہے اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا لمحہ جو ہے وہ ذہن میں لانے سے, وہ غائب ہوا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مسلمان کے ساتھ تو اخلاق سے بھی پیش آنا ہے, اچھے انداز سے بھی پیش آنا ہے, اس کے تو احسان مند بھی ہونا ہے, اور اس کے ساتھ تو بہت اچھا برتاؤ بھی کرنا ہے. اور مسلمان کہاں ہوتے ہیں, جتنا قریب کا مسلمان ہے. یہ بہت اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں اور حتیٰ کہ آیات میں, یہ جتنا مسلمان آپ کا زیادہ قریبی ہے خون کے اندر یا پڑوس میں ہمسائیگی میں, جتنا زیادہ مسلمان قریب ہے اتنا زیادہ اس کا حق ہے. اگر وہ آپ کا سگا بھائی ہے, اگر وہ آپ کے چچا تایا ہے, اگر وہ آپ کی ماموں خالہ ہے, یہ حق میں نے نہیں رکھے, یہ اللہ نے رکھے, اور ہے یہ عبادت, اور ہونا اس کا حساب ہے قیامت کے دن. تو یہ ہاں یہ دنیا, اور بھائی نبی دنیا ٹھیک کرنے آیا ہے. یہ کس چیز کا خیال ہے کہ صرف نبی نمازیں پڑھوانے آیا اور نمازوں پر آپ دین کو ٹرکا دیں گے, نہیں ہونے والا. یہ نبی, یہ اس دین نے آپ کے اخلاق بھی بدلنے ہیں, دین نے آپ کا رہن سہن بھی بدلنا ہے, دین نے آپ کی تہذیب کے اندر بھی مداخلت کرنی ہے. دین کی مرضی چلے گی, گورا یہاں سے آؤٹ ہو جائے گا. یہ نہ گورا ہوگا, نہ یہ باپ دادے, نہ یہ بڑے ہوں گے. محمد بسے گا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کے ساتھ, اپنی سنت کے ساتھ. اور ہاں یہ نبی ہی ہے جو تم کو آخرت کے وعدے دے سکتا ہے انشاءاللہ کی طرف سے. نبی ہے جو تم کو آخرت. تو مسلمان کے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہے, مسلمان کے ساتھ تو خوش ہے. کافر کے ساتھ بھی, کافر ہے وہ کوئی بہت بڑے سے بڑا جو ہے مشرک کیوں نہ ہو, سوائے ایسے کافروں یا مشرکوں کے جو اسلام پر جو ہے نا وہ جنگ کرنا, وہ ایک اور مسئلہ ہے, اس کو کبھی اور بتائیں گے. جو کافر حربی ہوتا ہے نا, مسلمانوں کے ساتھ جو جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کے ساتھ پھر ہم وہ نہیں کرتے, ان کے ساتھ بھی ہم خوش اخلاقی ہوں. پھر جس کے ساتھ ہماری تلوار نکل آئے, پھر ہم تلوار میں بھی الحمدللہ ماڑے نہیں ہوتے, تلوار کے اندر بھی پھر ہم شیر ہوتے ہیں. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ, جب جنگ میں مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں کے ساتھ تو پھر گردنیں مار دو ان کی, اتار دو ان کی گردنیں. پھر بہادری بھی ہوتی ہے. تو جنگ ہوتی ہے. جنگ میں تو ہم یہ نہیں کہ وہاں پر بھی ہم جو ہے نا وہ اس کے ساتھ مسکراہٹیں ہی کریں گے, جنگ کا اپنا مقام ہے. لیکن جو قوم جنگ میں ہمارے ساتھ جو ہے مشغول نہیں ہے, غیر حربی کافروں سے کہتے ہیں, تو کافر کے ساتھ بھی خوش اخلاقی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا, نیکی کو کمتر مت جاننا. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق, اگرچہ نیکی اتنی ہی کیوں نہ تو کر لے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ملا کرے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ میں بات اصل میں کر رہا تھا کہ آخرت کی کرنسی نیکی, اور کچھ معلوم نہیں ہے کس نیکی سے آپ کی نجات ہو جانی ہے. تو فرمایا کہ اتقوا النار, دوزخ سے بچ جاؤ, ولو بشق تمرہ, اگرچہ کھجور کی ایک, کھجور کتنی بڑی ہوتی ہے ویسے, کھجور کتنی بڑی ہوتی ہے. یہ دیکھو نیکی سائز, نیکی اللہ نے نیکی کا سائز نہیں دیکھنا, بالکل سائز نہیں دیکھنا, اس میں یہ دیکھنا ہے طلب خدا کی کتنی چھوٹی سی. فرمایا بشق تمرۃ, کھجور نہیں, کھجور کی ایک پھاڑی
بھی دے دو تو تمہیں کچھ اس سے نجات ہو جائے. اتقوا النار, دوزخ سے بچ جاؤ, کھجور کی ایک پھاڑی ہی کے ذریعے سے کیوں نہ, صدقہ کر کے, خیرات کر کے. تو چھوٹی سے چھوٹی شے اس وجہ سے کہ آخرت میں یہ چیزیں جو ہیں وہ چلنی ہیں. تو بھائی آخرت کی فکر ہو جانا, اور جو عمل ہوتے ہیں دنیا میں نیکی کے, اچھائی کے, خیر خواہی کے, نماز روزے کے, اخلاق کے, یہ سب کچھ عبادت بنے اللہ, اس کے اندر اللہ